السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ موضوع گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مصیبت حسین علیہ السلام پر گریہ فرمانا۔ کربلا کا یہ غم ایک ایسا غم ہے کہ جس پر ہر نبی نے گریہ فرمایا ہے، اور کیوں نہ ہو یہ غم کہ جس نے آسمان کو رلا دیا، جس نے فرشتوں کو گریہ و گناہ کرنے پہ مجبور کر دیا۔ یہ وہ غم ہے کہ جس غم کے نتیجے میں کائنات کا ذرہ ذرہ رویا ہے، جس غم کی حرارت آج بھی ہر مومن کے دل میں باقی ہے۔ اس غم کی یاد، اس غم کی تپش کبھی ٹھنڈی نہیں ہو پائے گی۔ حضرت ابراہیم جو اللہ کے خلیل ہیں، خلیل اللہ کا جنہیں لقب دیا گیا، جب اللہ نے اپنے خلیل کو آزمایا اور ایک امتحان میں مبتلا کیا اور حکم دے دیا کہ اپنے بیٹے کو میرے حکم پہ قربان کر دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے نے بھی یہ طے کر لیا تھا کہ ہم اللہ کے حکم پہ لبیک کہیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور پھر وہ خلیل ہی کیسا کہ جو اپنے محبوب کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار نہ ہو۔ لیکن حالات کچھ یوں بنے کہ آپ کا بیٹا قربان ہونے سے بچ گیا، اور آپ کے بیٹے کی جگہ پہ ایک دمبہ ذبح ہو گیا۔ جب اس طرح ہوا تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی وجہ سے بہت دکھ ہوا، کیونکہ ان کا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان نہ ہو سکا۔ ان کی یہ تمنا تھی کہ کاش میرا بیٹا میرے محبوب، میرے خالق کی راہ میں قربان ہو جائے، اور پھر مجھ بوڑھے باپ کے دل میں وہ بیٹے کا غم محسوس ہو، میں اس غم کی خاطر گریہ کروں، پھر اس غم کے اوپر میں صبر کروں، اور اس صبر کے بدلے میں پھر اس اللہ کی طرف سے مجھے بہت زیادہ درجات عطا کر دیے جائیں، کہ جو اللہ ہر اس مومن کو اس کے صبر کے اوپر بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے کہ جو اپنے بیٹے کی موت پہ صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اب صورتحال یوں ہے کہ حضرت ابراہیم غم میں ہیں کہ میں تو ان بلند درجات کو ہی حاصل نہیں کر پایا کہ جو بیٹے کی مصیبت پہ گریہ کرنے اور صبر کرنے کی وجہ سے اللہ عطا کرتا ہے۔ جب اس حالت کو دیکھا تو اب روایات میں یہ بات موجود ہے، اور امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت کتاب عیون اخبار و رضا میں نقل ہے، اور علامہ مجلسی الرحمہ نے اور دیگر محدثین نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ جب اپنے خلیل کی یہ حالت دیکھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہیں کہ اپنے مالک اور اپنے خالق کی خاطر اپنے بیٹے کی شہادت کو پیش نہ کر سکے، اپنے بیٹی کی قربانی کو پیش نہ کر سکے، اور ان کی خاطر وہ دل میں غم اور درد کی کیفیت اور وہ گریہ و بکا اور وہ صبر کی وجہ سے اجر عظیم نہیں پا سکے، تو اب خالق کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے، یا ابراہیم من احب خلق الیک، اے ابراہیم مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ میری جتنی بھی مخلوق ہے سب سے زیادہ تمہاری نگاہ میں، تمہارے دل کے قریب کون سی مخلوق محبوب ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے جواب میں عرض کیا، یا رب ما خلقت خلقا هو احب الی من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اے میرے رب تو نے جو بھی مخلوق خلق فرمائی ہے اس میں سے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے دل میں سب سے بڑھ کے ہے، میں سب سے زیادہ محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتا ہوں۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک اور سوال ہوا کہ اچھا اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو تو مجھے اس سوال کا جواب دو کہ فَوَلَدُهُ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ وَلَدُكَ، کہ کیا محمد کا بیٹا تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہوگا یا تمہارا اپنا بیٹا تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہوگا؟
تو عرض کیا بل ولدہ، اے میرے رب، محمد کا بیٹا میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، میں سب سے زیادہ محبت محمد کے بیٹے سے کروں گا، کیونکہ میں محمد مصطفیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ اور پھر اللہ نے رسول خدا کے بیٹے کی وہ مصیبت کی خبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھی کہ فَإِنَّ طَائِفَةٌ تَزْعَمُ أَنَّهَا مِنْ أُمَّةِ محمد، کیا ابراہیم، ایک وقت آئے گا کہ ایک ایسا گروہ ہوگا جو خود کو امتی کہتا ہوگا، جو خود کو کہتا ہوگا کہ ہم محمد کی امت سے ہیں۔ سَتَقْتُلُ الْحُسَيْنَ ابْنَهُ مِنْ بَعْدِهِ ظُلْمًا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ اس محمد کے بیٹے حسین کو قتل کر دے گا، اور قتل اس انداز میں کرے گا کہ ظلمًا وعدوانًا کما یذبح الکبش، اس ظلم میں اور اس دشمنی میں قتل کرے گا کہ جیسے گوسفند، جیسے ایک دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ مصیبت کا انداز سنا، فجزع ابراہیم علیہ السلام لذالک، اب ابراہیم علیہ السلام اس قتل حسین کی خبر پہ گریہ کرنے لگ گئے۔ وتوجع قلبہ، اور ان کے دل میں ایک ایسا درد اٹھا، ایک ایسا غم اٹھا کہ اب قل یبکی، کہ آپ رونے لگ گئے، اور روتے جا رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ ابراہیم کے جو اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کو تیار ہو گئے تھے، اور وہ اس وقت نہیں روئے تھے، مگر آج حسین ابن علی کی شہادت کا سن کے ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ اب ارشاد ہوا یا ابراہیم قد فدیت جزعک علی الحسین بجزعک علی ابنک اسماعیل، اے ابراہیم تم اپنے بیٹے اسماعیل پہ تو نہیں روئے، نہ رو سکے کیونکہ تمہارا بیٹا تو قربان نہ ہوا، لیکن آج تم محمد کے بیٹے حسین پہ رو رہے ہو، تو میں تمہارے اسی رونے کو فدیہ قرار دیتا ہوں اور تمہارے درجے کو بڑھا دیتا ہوں کہ وہ جو تو نے اپنے بیٹے کی شہادت پہ رونا تھا، اپنے بیٹے کی قربانی پہ رو کر صبر کرنا تھا اور بہت بڑا اجر حاصل کرنا تھا، آج اس کے بدلے میں جب تو نے حسین ابن علی کی شہادت پہ گریہ کیا، محمد مصطفیٰ کے بیٹے حسین علیہ السلام کی شہادت پہ گریہ کیا اور اس پہ تم صبر کر رہے ہو، تو میں نے یہ فدیہ قرار دیا، اب بھی تمہارا درجہ بلند کر دیا۔ اور پھر یہی وہ راز ہے کہ جو قرآن مجید میں اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ اور ہم نے اس کے بدلے ایک عظیم قربانی فدیہ میں دے دی۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔